السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پہ آپ سنیں گے مولانا صاحبان کے پیارے پیارے بیانات میری یعنی ہیر کی آواز میں، تو پلیز سپورٹ کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا تھا، اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا۔ یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا، ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے، وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے، الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں، اس کو اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شاک لگاتے رہے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی الیکٹرک شاک نہیں لگا رہے تھے۔ یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں دے رہا، وہ آپ نے بس بیٹھے بیٹھے ایک مضمون چھاپ دیا۔ اور میری مولانا شاہد جمیل صاحب جو لاہور میں ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے استاد ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں۔ وہ 20 سال ان کے مدرسے میں استاد رہے ہیں، ان کے گھر آنا جانا، ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں۔ مولانا شاہد جمیل صاحب سے میری براہ راست بات، یہ بچہ تو 11 سال سے اب نارمل تھا۔ آئیے سنیے ان کا میسیج۔ حال یہ ہے کہ یہ قطعاً خودکشی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انتقال جس کا ہوا ہے اس کا کزن اس کے ساتھ تھا۔ تو جی جیسے آپ نے ان کا بیان سنا، اس کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا، اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی، ڈاکٹر طاہر کمال صاحب کو ساری بات بتائی کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ ورزش کرتے ہوئے گارڈ سے جیسے بچے شوقیاں پکڑ لیتے ہیں ایسے پسٹل پکڑا، اور گارڈ نے اس کا میگزین نکال کے دیا تھا اس کو اتفاقی طور پر، جیسے عام طور پر گولی بیچ میں رہ جاتی ہے۔ تو عارفی نے کہا بھی کہ اس کو بھی دیکھو اس میں گولی نہ ہو، تو عاصم نے آگے سے کہا نہیں نہیں اس میں گولی نہیں ہے، اس نے میگزین نکال لیا ہے۔ تو یہ مکالمہ کرتے کرتے اچانک گولی چل گئی جو سیدھی دل پہ لگی۔ تو جو یوسف جمیل کا بیان آیا کہ خودکشی کی، وہ اصل میں اس بنا پر آیا کہ وہ شروع سے ڈپریشن کا مریض تھا۔ 11-12 سال کی عمر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بچہ شروع سے ہی یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ تو یوسف جمیل کو جب پتہ چلا کہ یہ گولی لگی ہے، تو اس نے سمجھا کہ کیونکہ یہ کہتا رہتا تھا ڈپریشن کی حالت میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے یا اپنے آپ کو نقصان کر لینا ہے، تو وہ سمجھا کہ شاید یہ وہی ہوا ہے جو یہ کہتا تھا۔ لیکن بعد میں جب صورتحال واضح ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال صاحب، انہوں نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت موجود تھا، گولی لگنے کے وقت جب عاصم کو گولی لگی تھی اس وقت ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا، جب اس سے ساری صورتحال پوچھی تو پھر بات واضح ہو گئی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ گولی اتفاقاً چلی ہے اور وہ اتفاقی طور پر دل پر لگی جس سے موت واقع ہوئی ہے۔ اس پر مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں یہ اب نارمل تھا۔ کہتے ہیں ہماری تو گودوں میں پلا ہے بچہ، اس کو ٹیچر سے میں نے بات کی ہے ڈائریکٹ، وہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ اس وقت سے اب نارمل ہے۔ تو یہ اب نارمل تھا، ذہن اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے تو کہا تھا بہت ذہین تھا، فلاں نے کہا یہ بہت ذہین تھا۔ اب نارمل بچے بھی ذہین ہو سکتے ہیں، ہر وقت ہر انسان جو اب نارمل ہوتے ہیں ہر وقت ان پہ پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے۔ اس پر مزید مفتی طارق مسعود نے کہا میرے ایک جاننے والوں میں سے ایک لڑکا ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، اس کی کہیں شادی ہوگی۔ تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ بھئی یہ تو داماد ہے اب نارمل ہے۔ ہم نے کہا اب نارمل کہاں سے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ جب ہم نے انکوائری کی تو مدرسے نے بھی بتایا کہ اس کے دوستوں نے بھی بتایا بھئی یہ اب نارمل ہے، ماسٹر پتہ نہیں کر لیا ہے اس نے، لیکن اس پہ دوڑا چڑھتا ہے اب نارملٹی کا۔ اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، چاقو نکالتا ہے، چھرا لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر جب دورہ ختم ہوتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اس لڑکی کے جو ابا تھے انہوں نے بتایا کہ ایک دم غصے میں چاقو نکال لے، تو ہم نے اس سے طلاق دلوائی کہ بھائی اگر غصے میں چھری چاقو وغیرہ مار دے تو اس کو تو بعد میں یاد ہی نہیں رہتا، تو اس لیے ہم نے اپنی بچی کو طلاق دلوا لی، اس لیے لڑکی کو تو بچانا تھا۔ بہرحال اب یہ جو مولانا کا بیٹا ہے، یہ اس بچے کے ٹیچر نے مجھے بتایا جو ان کے گھر آتا جاتا تھا، ان کے فیملی جیسے تعلقات تھے، جو سلام دعا ہوتی ہے، 20 سال ان کے مدرسے میں پڑھائے۔ انہوں نے کہا یہ تو بچے میری گودوں میں پلے ہیں، یہ بچہ تو بچپن سے ہی اب نارمل تھا، اس کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے،
तो अगर इसने खुद भी अपने आप को मार लिया है ना, फिर भी इसके खुदकुशी का नाम नहीं दिया जाता। ये वो खुदकुशी है जो दिमाग काम नहीं कर रहा होता इंसान का। इसमें अपने आप को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। दूसरे को मारेगा तो कसास नहीं है, ये दिमाग ही नहीं इसका, ना दिमागी काम नहीं कर रहा। पागलों से जो एबनॉर्मल होते हैं इनसे थोड़ी कसास लिया जाता है। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई एबनॉर्मल था तो इतना नेक कहाँ से आ गया, तो फिर जब वो इस पर दौरा नहीं चढ़ता था तो नेक होता था। एक बात। तो दूसरी ये बात जो मैंने अभी बयान की, इसने जो गोली अपने आप को मारी है वो इस वक्त दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं था। ये बयान भी गलत था, गलत फहमी पर मबनी था, क्योंकि मैंने मौलाना यूसुफ जमील जो मौलाना तारक जमील साहब के बेटे हैं इनकी बात सुनी थी। उन्होंने कहा इसने आपको गोली मारी तो जाहिर है बेटे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, भाई से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। इस बेस पे मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने गोलियां अपने आप को नहीं मारी, गोली चल गई इससे गलती से। वो यही समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है। जिम में एक्सरसाइज के दौरान इसने गार्ड से बंदूक ली। गार्ड ने कहा, मैंने मैगज़ीन निकाल दिया तो वो समझा कि इसमें गोली नहीं है। तो खेल खेल में इसने ट्रिगर दबा दिया, गोली इसके सीने से आर पार हो गई। अगर खुदकुशी करता तो कभी भी सीने पे नहीं मारता, वो हमेशा कानपट्टी पे फायर होता है। तो ये गलती से फायर हुआ है। इसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा, मैंने अपनी आंखों से एक बंदा मेरे सामने राइफ़ल को साफ कर रहा था। जब हमारे गार्ड आए ना, असला इनके पास आया तो मैंने इनको बिठाया। मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ही असले से लोगों को मरते हुए बहुत देखा है, लिहाजा हर वक्त इस बात का ख्याल करना कि चैम्बर में गोली ना हो। अब मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। ये बहुत वाक़यात हुए हैं और होते रहते हैं जिनके घरों में असला है, इनके घरों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब चूँकि मशहूर हैं तो ये वाक़या मशहूर हो गया, वरना ये नॉर्मल है। जहाँ असला होगा वहाँ ये वाक़यात होते हैं। लेकिन फिर भी जो मुखालफत करने वाले हैं तो करने दो, इसमें क्या लेना देना। बाकी अल्लाह ताला इस बच्चे की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। रही बात खुदकुशी की, तो खुदकुशी हराम थी, हराम है और हराम ही रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।